لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود شریف کا تعارف پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے علماء کرام، وہ علماء جو راسخ فی العلم ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ، فرمایا کہ یہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم ہیں، جس کی تمام آیات محکم ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، محکم ویسے کہتے ہیں پختہ کو، پکی کو، مضبوط کو، کہ اس کی تمام آیات جو ہیں یہ محکم ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، مدعی جو ہے وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے، اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے۔ مدعی اپنے دعوے پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ دلیل پیش کی جائے جو مضبوط سے مضبوط تر ہو، کمزور اور ناقص دلیل وہ کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ یہ ضرور ہے کہ مدعی جو ہے وہ دانا ہو، مدعی جو ہے وہ خود ناقص العقل ہو، تو پھر وہ جو مرضی جبلیاں ماری جائے اس کو کون روک سکتا ہے۔ تو مدعی جو ہے جو دانا ہو، جو فہیم ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مضبوط سے مضبوط تر دلیل اپنے خصم کے سامنے رکھی جائے۔ خصم کہتے ہیں مد مقابل کو، اپنے مد مقابل کے سامنے مضبوط سے مضبوط دلیل رکھی جائے۔ اب جتنی دلیل پختہ ہوگی اتنا اس مدعی کا دعویٰ پختہ ہوگا، جتنا دعویٰ پختہ ہوگا اتنا وہ مدعی مضبوط ہوتا جائے گا اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنے دعوے میں، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی شے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے گا جی یہ میز جو ہے یہ میری ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب قاضی جو ہے وہ اس سے دلیل طلب کرے گا، ہاں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں میری ہے، اور آپ کا مد مقابل، آپ کا خصم کہہ رہا ہے کہ میری ہے، آپ اس پر دلیل دیں۔ اب دونوں جو ہیں وہ اس پر دلیل لائیں گے، دونوں دلیل لائیں گے اس بات پر کہ وہ کہے گا میری ہے، وہ کہے گا میری ہے۔ اب مدعی جو ہے وہ بھی دلیل لائے گا، اور اس کی کوشش کیا ہوگی، ایسی دلیل دوں کہ یہ چیز میری ہو جائے، قاضی بھی میرے حق میں فیصلہ کر دے، قاضی بھی میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ اب جتنی اس کی دلیل پکی اتنا عدالت میں وہ سچا ثابت ہوگا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اتنا عدالت میں سچا ثابت ہوگا بندہ وہ۔ اب جو بھی بندہ مقدمہ جیت کے جائے گا، یہ میں قاضی اسلام کی بات کر رہا ہوں، جیت کے جائے گا مقدمہ، تو ظاہری بات ہے معاشرے میں بھی ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک روب بڑھے گا، یار بندہ واقعی سچا تھا، وہاں جا کے بھی جیتا ہے، یہ فتح یاب ہوا ہے، کامران ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نے دعویٰ کیا، اور اس پر دلائل دینے والی ذات بھی رب تعالیٰ کی ہے، دلائل بھی رب تعالیٰ نے دیے، اور دلائل ایسے پکے مضبوط دیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میدان مناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ میدان مناظرہ میں یہ ہوتا ہے کہ مدعی ہو یا سامنے والا خصم ہو، مد مقابل، ان دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ ایسے دلائل لائے جائیں جن پر جرح ہو سکتی ہے، جن پر ہمارا مخالف جو ہے وہ جرح کر سکتا ہے، یعنی ان پہ اعتراض کر سکتا ہے، ان پہ نقد وارد کر سکتا ہے۔ وہ ایسے دلائل لائیں گے اپنے تئیں، یعنی ایسے دلائل لائیں گے۔ شروع میں آپ دیکھتے ہیں مناظروں میں پہلے لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، آخر میں آ کے جناب وہ آخری کتاب نکالتے ہیں، چلوی لا کتاب فلانی، ہے نا؟ یہ مناظرے کا اصول ہے۔
یعنی مناظرین ایسے کرتے ہیں عموماً ہمارے دور میں، جو مخلصین ہوتے تھے وہ تو یہ چاہتے تھے یار کسی طریقے اس کی اصلاح ہو جائے، ایک دم سے نکالی جناب وہی بات آخری وہی سامنے رکھ دی، بھائی صاحب میرے پاس یہ ہے آپ دیکھ لیں، غور کر لیں اس بات پہ۔ لیکن آج کے چونکہ عوام کو بھی دکھانا ہوتا ہے تو اس لیے پہلے کمزور دلائل لائیں گے، بعد میں مضبوط دلائل لائیں گے، بعد میں ایسی مضبوط دلیل لائیں گے، اپنے تئیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ عموماً آپ مناظرے سن لیں، آپ کو یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا، اس پر جو دلائل دیے نا رب تبارک و تعالیٰ نے، پورا قرآن جو ہے، قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہونے پر دلیل ہے، ایک ایک آیت دلیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، ہم نے جو آپ کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو آپ کو دلائل دیے نا، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو جو دلائل دیے ہم نے آپ کے سچے نبی ہونے پر، جو آپ کو دلائل دیے ہیں، وہ سارے کے سارے دلائل جو ہیں ایسے پکے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتاب احکمت آیات، یہ فرمایا یہ حبیب ہم نے وہ کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ کی نبوت پر یہ وہ شاہد عدل ہے، آپ کی نبوت پر یہ وہ گواہ ہے، آپ کی نبوت پر یہ وہ دلیل ہے کہ اس کی ایک ایک آیت جو ہے یہ ساری کی ساری پکی اور سچی ہیں۔ احکمت آیات، ساری دلیلیں، ساری آیتیں پکی ہیں جی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دلیل عطا فرمائی ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، کہ کسی ایک آیت میں ضعف والی بات کوئی نہیں، کسی ایک آیت پہ کوئی نقد وارد نہیں کر سکتا، کسی ایک آیت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ نا، میرے حبیب کریم علیہ السلام جو لائے ہیں قرآن، میرے حبیب کریم علیہ السلام جو دلیل لائے ہیں، فاتو بسورہ، وہ اس جیسی ایک دلیل لے آؤ، تو لے آؤ ایک۔ یار پوری کائنات میں کوئی بھی بندہ بات کر دے، اس کی بات کے مقابلے میں کوئی بھی بندہ دعویٰ کرنے والا، اس کے دعوے کے مقابلے میں لوگ دلیلیں لاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت پر جو دلائل میرے رب نے دیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، میں اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ جو میرے حبیب لائے نا، میں اس جیسی کوئی 10 آیتیں لے آؤ، 5 آیتیں لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر شریف جو ہے نا، اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے کی لے آؤ اس کے مقابلے۔ احکمت آیات ہو، میں اس کی ساری آیتیں ایسی پکی ٹھکی ہیں، اس کے مقابلے کی کسی کو ہمت ہی کوئی نہیں۔ اور میرے امام نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، دبے پڑے ہیں، لچے پڑے ہیں، کسی کو ہمت کوئی نہیں اٹھنے کی۔ اگر کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کہتے کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ دے وہ ان کے منہ میں زبان کوئی نہیں، گونگے ہیں اس لیے نہیں بول سکتے، قرآن کے مقابلے اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے بیچارے۔ آپ کہتے ہیں نا اوے اس میں جان نہیں، جا اس کی نبض کو ہاتھ لگا، میرے حبیب کے سامنے ان کی جانیں نکل چکی ہیں، ان کو جان نہیں ہے ان کے اندر۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام ایسے دلائل لے کر آئے ہیں اپنی نبوت اور ختم نبوت پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں ہو، نہیں جسم میں جان نہیں، جسم سے جان نکل چکی ہے ان کی۔ بتائیں یار کوئی ایسا بھی بندہ آیا مدعی پوری کائنات میں کہ جس کے سامنے کھڑے ہونے والا بندہ جو ہے وہ جناب کسی ایک بات کا جواب بھی نہ دے سکے؟ ایک عالم جناب چیلنج کرے، 1000 بندے آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں چیلنج کو قبول کرنے والے۔ ایک بندہ دعوت مبارزت دے، جواب مبارزت میں بڑے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائے میرے واحد حبیب کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ نے وہ دلائل عطا فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکے میں چیلنج کیا، میرے آقا علیہ السلام نے مدینے میں چیلنج کیا، فرمایا کہ باقی باتیں ساری بعد میں ہیں، جو قرآن میں لے کے آیا ہوں اس کے مقابلے کی ایک آیتیں لے آؤ۔ سارے چپ ہیں، پھر کسی کے پاس کچھ ہو تو بولے نا، کسی کے پاس کچھ ہو تو بولے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیات، اس کی ساری آیتیں پکی ہیں، ساری آیتیں اس کی محکم ہیں۔ یہ وہ والی محکم اور متشابہات کی بات نہیں کر رہا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات و محکمات
وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات ہیں. یہ وہ والی بات نہیں کر رہا. یہ یہاں محکم جو ہے نا اس معنی میں نہیں جس معنی میں یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہاں احکمت کا مطلب یہ ہے پکی آیتیں ہیں، پکی باتیں ہیں ساری. کسی ایک بات کا جواب کوئی نہیں کسی کے پاس ہیں. اللہ اکبر کبیر. آپ دیکھیں نا ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیات، اس کی ساری آیتیں پکی ہیں، ساری آیتیں محکم ہیں. کس طرح محکم ہیں؟ اس کے الفاظ محکم، اس میں جو بیان ہوا ہے وہ بیان محکم، اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ محکم. حالانکہ ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا قصہ سنا دینا، ایسی بات سنا دینا جس کا وجود ہی نہ ہو، تو مقصود جھوٹ گھڑنا نہیں ہوتا، مقصود اگلے کو سمجھانا ہوتا ہے. مقصود اگلے کو، مولانا روم رحمہ اللہ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسلم شریف، اس میں آپ کیسے کیسے قصے لکھتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور وہ قصے جو ہیں وہ بہت سارے وہ صرف سمجھانے کے لیے بطور مثال کے آپ دیتے ہیں، بطور مثال کے دیتے ہیں آپ. جیسے کئی بار سناتے ہیں جی جنگل میں شیر جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، لومڑی آئی اس کو پوچھنے کے لیے، ساتھ چیتا بیٹھا ہوا تھا. چیتے نے چغلی کر دی شیر کے کان میں، کہا کہ دیکھو حضور والا آپ بیمار ہوئے، سارے پوچھنے آئے ہیں، صرف یہ لومڑی نہیں ہے نامراد یہ اب آ رہی ہے، اس سے پوچھیں نا ذرا اب تک کہاں رہی ہے. لومڑی بھی بڑی استاد، اسے پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی یہ کان میں ہوائیاں چھوڑ رہا ہے یہ. وہ پاس آئی تو شیر نے فوراً غصے میں کہا بدتمیز عورت کہاں دفع ہوئی تھی تو، آج تک پوچھنے نہیں آئی، میں بیمار پڑا ہوا تھا اتنے عرصے سے، باقی سارے پوچھنے ایک تو نہیں آئی. آگے سے وہ کہنے لگی حضور باقی صرف آ کے پوچھ کے چلے گئے، میں تو آپ کا علاج ڈھونڈ رہی تھی، میں نے تو حکیموں سے طبیبوں سے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے رابطے کیے، آگے پیچھے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے میں نے، آپ کا علاج ڈھونڈا میں تب آئی ہوں آپ کے پاس. ایسے منہ اٹھا کے آ جاتی، آپ کو پوچھ کے چلی جاتی، آپ کو کیا فائدہ ہوتا سوائے اس کے کہ ہلکی سی تسکین ہو جاتی. آپ کو تو علاج سے غرض ہے نا، آپ کی بیماری دور ہو جائے، مرض آپ کا دفع ہو جائے، آپ کو تو اس سے غرض ہے. جب یہ بات کی تو شیر بھی چکر جاؤں گا، ہم بتائیں گے کیا ہے وہ. اس نے کہا جی وہ حکیم صاحب سے میں نے پوچھا تھا، حکیم صاحب فرما رہے تھے چیتا جو ہے نا اس کی نلی نکال کے ٹانگ کی وہ کھائیں. وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جناب وہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو پوچھا نہیں، فوراً جناب ناخن مارا اور اس کی پٹلی پاڑ دی، نلی نکالی اور کھا گیا. اب وہ غریب وہاں سے اٹھا اور لنگڑاتے ہوئے جا رہا تھا. اس نے پوچھا، اس نے کہا سرخ جرابیں پہننے والے حضور بڑوں کے پاس بیٹھ کے بکواس بند کرتے ہیں. بڑے کو بیٹھ کے ہر ویلے یہ نہیں کہ بندہ کان میں چغلیاں لگاتا رہے، یہ کام نہیں کرتے ہوتے. اب اس کو طنز بھی ایسا کیا اور اس کی ٹانگ ساری سرخ ہو چکی تھی. اس نے کہا سرخ جرابیں پہننے والے، اور تو فرمائے ذرا. اب دیکھیں یہ والا قصہ جو ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ نکالنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو اس طرح کر کے کسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ جناب چغل خوریاں بات بات پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. میں یہ نہ ہو، بندہ سیکٹری ضرور بنے، چغلیوں والی فیکٹری نہ بنے کہ نہیں. کئی جو ہیں وہ سیکٹری تھوڑے اور چغلیوں والی فیکٹری زیادہ ہوتے ہیں. میں یہ کام نہ ہو، بات جو نہیں ادھر کی ادھر چھوڑی، ادھر کی ادھر چھوڑی. تو یہ والے اس طرح کے جو قصے ہیں ان کو سمجھانے کی غرض سے بیان کرنا بالکل جائز ہے. اور آپ کی کتاب جو ہے نا بالکل ان باتوں سے بھری ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اور ان کے آپس میں مناظرے اور جناب بہت سارے قصے ایسے موجود ہیں. بہرحال لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے جو قرآن میں بیان کیا نا احکمت آیات، واقعات بیان کیے ہیں تو وہ سچے، قصے بیان کیے ہیں وہ سچے، احکامات دیے ہیں وہ سچے، ہاں جی نواہی دیے ہیں تو وہ سچے. نہیں سمجھ بڑا مسئلہ، یعنی قرآن کریم کا نظم سچا، اس کے الفاظ سچے، اس کے معانی سچے، اس میں بیان کردہ واقعات سچے، اس میں مذکور قصص سچے، ایک ایک بات سچی ہے، اس کی ایک ایک کتاب بات محکم ہے قرآن کریم کی. میں حبیب پیارے تیری ایک ایک بات حق والی، تیری ایک ایک بات سچی، تیرے سارے معجزات سچے، ایک ایک بات ایک ایک آیت سچی ہے. تو میں حبیب پیارے پوری کائنات میں کسی ایک بندے میں ہمت ہی کوئی نہیں تیری بات کے مقابلے میں کوئی بات لے آئے، تیری بات کے مقابلے میں کوئی بات لے آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب پیارے ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک کتاب، ایک ایک بات محکم، ایک ایک آیت محکم قرآن کریم کی. اب دیکھیں قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں
رب کے اس فرمان کے مطابق سارے محکم ہیں یا نہیں؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اب کوئی بندہ عاقل ہو، فہیم ہو، دانا ہو، سمجھدار ہو تو وہ کہے جی نماز مجھ پہ فرض کو نہیں، کافر ہے یا نہیں؟ قیامت تک قرآن ہر ایک بندے کو کہے گا، جب بھی کوئی بندہ بالغ ہوگا ہر بالغ کی طرف قرآن متوجہ ہو جائے گا، ہر بالغ کو قرآن کہے گا چل بھی نماز پڑھ۔ کوئی بھی بندہ نماز سے انکار کرے گا کیا ہو جائے گا؟ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا وہ ایک الگ بات ہے، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں پڑھتا ہی نہیں، نماز مجھ پہ فرض ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا حکم محکم، قرآن کے اس حکم نے قیامت تک چلنا ہے۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، اب کوئی بندہ کھڑا ہوا کہ جی پیسے تو ہیں، صاحب نصاب بھی ہوں، قرض بھی کوئی نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا، مجھ پر لازم کوئی نہیں، مگر مسلمان ہو تو مسلمان پر تو لازم ہے، میں مسلمان ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ مجھ پر لازم کوئی نہیں، زکوٰۃ فرض کوئی نہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسا بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ قیامت تک کے لیے دیا، حکم محکم ہے، حکم قرآن کے حکم میں نسخ اب نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو نسخ ہونا تھا وہ ہو چکا، الیوم اکملت لکم، یہ مبارکہ آ گئی آقا علیہ السلام کا، اس کے بعد وصال شریف ہو گیا، اب جو احکامات اللہ نے دے دیے ہیں وہ قیامت تک چلنے ہیں۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن میں، عورت کھڑی ہو کر کہے جی مجھ پہ پردہ لازم کوئی نہیں جی، میں تو جناب بغیر قمیص کے پھروں گی گلیوں میں محلوں میں، انکار کرے اس کا تو کیا ہو جائے گی؟ کافر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے محکم حکم کا انکار کیا۔ یہ حکم محکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت تک کے لیے، اس میں نسخ کو نہیں، نسخ والی بات کو نہیں۔ اب بتائیں یار، نماز سے کوئی بندہ انکار کرے تو وہ ہو جائے کافر، کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے گی، کیونکہ قرآن نماز کا حکم قیامت تک کے لیے۔ روزے کا کوئی انکار کرے تو وہ ہو جائے کافر، کیونکہ روزے کا حکم قیامت تک کے لیے، آیت محکم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اب جو ہے نا وہ ضعف نہیں آ سکتا، نسخ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، حج کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، کلمے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، پردے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، جو ختم نبوت کا انکار کرے، بھائی یہ بھی تو محکم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے تھے مسیلمہ کذاب دجال کی، اس کی نبوت کی تشہیر کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کا ذہن بنا رہے تھے کہ لوگوں مسیلمہ دجال بھی اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آقا علیہ السلام کی نبوت میں شریک بنایا ہے، حضور کی نبوت میں شریک ہے وہ۔ جب یہ بات کی نا انہوں نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ذہن میں رہے، عبداللہ بن مسعود گورنر نہیں تھے، وہاں عالم بنا کر بھیجے گئے تھے، استاد بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بھیجے بھی حضرت عمر نے تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، آپ نے سب کو پکڑ لیا اور خط لکھا مدینے حضرت عثمان کو، ایسا ایسا معاملہ ہوا، تبلیغ کر رہے تھے قادیانیت کی۔ کن کی؟ قادیانیت کے مطلب انکار ختم نبوت ہے، تو مسیلمہ دجال کی تبلیغ کر رہے تھے، اس کی تشہیر کر رہے تھے، اس کی نبوت کا پرچار کر رہے تھے۔ آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، آپ نے فرمایا ان کے سامنے ان کو کھڑا کر کے ان کو کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور حضور کو آخری نبی مانیں، جو مان جائے اس کو چھوڑ دیں، جو نہ مانے وہی قتل کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے سردار تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا نا مدینے میں، تو آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، یہ بندھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد حضور آگے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتا کیا کیا جائے تیرا؟ تو وہ کہتے ہیں جی حضور چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہے، اگر مار بھی دیں تو پھر بھی آپ ایسے بندے کو ماریں گے جو مستحق ہے موت کا۔ اتنا حضور فرماتے، آگے سے وہ یہ جواب دیتے، آقا علیہ السلام چلے جاتے اپنے گھر، حضور کوئی بات نہیں فرماتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، کوئی بات کیے بغیر، حضور فرمایا اس کو بھگا دو، نکال دو مسجد سے، چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے زنجیر کھولے اس کے، جب چھوڑا تو وہاں مسجد شریف سے نکلے، ساتھ باغ تھا، وہاں سے غسل کیا، واپس آ گئے، کہنے لگے حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کا باندھے رکھا ہے تو اب چھوڑتے کیوں ہیں آپ؟
انہوں نے پھر آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں، کیونکہ ان کا علاقہ وہی پڑتا تھا جہاں سے مکے والوں کے قافلے آتے جاتے تھے تجارتی، شام سے اسی راستے میں بیٹھتے تھے، ان کا گھر وہیں تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، جو مکے والوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا نا ان کا بدلہ لوں میں۔ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، میں جا جتنا ہو سکتا ہے کر ان کے ساتھ۔ یہ حضرت ثمامہ بن اسال ان کے علاقے میں مسلمہ دجال نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ جی اس خبیث کا کوئی نام بھی لیتا تھا نا تو کہتے ہیں کہ ایک شعر جلد ہو، حضرت سیدنا اسامہ بن اسال جی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، ایسے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک بار فرمایا دیکھو بات سنو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شریک کوئی نہیں، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی نبوت میں بھی کوئی شریک کوئی نہیں۔ ہاں جو تاج اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو پہنایا نا ختم نبوت والا، یہ تاج نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے، نہ کسی کو ملے گا۔ الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، الوہیت کی بات کر کے آپ نے نبوت کی بات کی ہے، الوہیت کی بات کر کے آپ نے ختم نبوت کی بات کی ہے۔ کہ ہمارے تو بزرگ ایسے تھے، یہاں پہ نارملائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، ہیں مرزا قادیانی کو قبول کر لیں، یونیورسٹی ہے یہاں پہ یہ ٹھوکر کے پرلی جانب، یہاں کی لڑکیوں کو پوری گاڑی بھر کے لے گئے ہیں ربوے میں، وہاں جا کے سارا دکھایا، بعد میں انٹرویو کی لڑکیاں کہہ رہی تھی یہ مولوی ایسے ان کے خلاف بولتے ہیں، ان سے اچھا تو بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ نارمل کیا نہیں کیا انہوں نے، انگریزی تعلیم کا پہلے چھڑکاؤ کیا انہوں نے، بعد میں انگریزی نبوت کا چسکا چکھایا ہے تو انہیں مزہ آ گیا، انہوں نے کہا اس کا تو ٹیسٹ ہی بڑا مزیدار ہے بھائی، ایسے تھوڑی گند پھیلتا ہے بھائی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیات، میں یہ کتاب جو ہے احکمت آیات، اس کی ساری آیتیں پختہ ہیں، اس کی ساری آیتیں پختہ ہیں، مضبوط ہیں اس کی ساری آیتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو دلائل عطا فرمائے ہیں، پوری کائنات میں کوئی بندہ ان دلائل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کے واقعات ہیں تو وہ پختہ، اس کے احکامات ہیں تو وہ پختہ، اس کی نواہی ہیں تو وہ پختہ، کسی ایک شے میں کسی طرح کا کوئی ضعف آ سکتا پوری کائنات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی۔ ہمیشہ جو چیز محکم ہوتی ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی اجمال والی بات آ جائے تو کوئی بات مغلق رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بھی رب نے کی ہے، تفصیل بھی رب نے ہی کیا۔ اچھا مزیدار والی بات ہے کہ الفاظ کیا لایا اللہ تعالیٰ، میں کہ من لدن حکیم خبیر، میں اس کی تفصیل بھی اس دانا حکیم حکمت والے خبیر خبر دینے والے کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حکیم دانا بھی ہے جی، حکمت والا بھی ہے، خبیر خبر دینے والا بھی ہے۔ اچھا خبر دینے والا کون ہوتا ہے؟ ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے، یہ بیچارے موقع وعدت پہ تھوڑی ہوتے ہیں، وہیں پہ بنا کے گھڑ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو پیچھے بیٹھا وہ جلدی ٹائپ کر رہا ہے، وہ ان کے سامنے ایسے چل رہی ہوتی ہے پٹی، وہ پڑھ کے سنا روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹکراؤ ہوا نا فرعون کے ساتھ، رب نے فرمایا وہ تو میرے سامنے ہوا ہے نا، من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہ پوری خبر دینے والا میں ہوں، اور صحیح خبر دینے والا میں ہوں، پوری کائنات میں سب سے سچی خبر دینے والا میں ہوں، سب سے سچی خبر دینے والا میں ہوں۔ تو من لدن حکیم خبیر، اس کی تفصیل میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ مزاحمت ہو، میں پورے کا پورا قصہ سچا بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کرنے والی وہ ذات ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ قربان جائیں یار، بتائیں کتنی کتابیں ہوں گی، کتاب میں کوئی بات لکھتا ہے جی میں نے یہ دیکھا ہے، اب پتہ نہیں وہ بندہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیسی بات سنا رہا ہے وہ، کوئی یقین نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ہم نے جو تجھے پکی آیتیں دی ہیں نا، ایسی پکی ہیں، ہماری خود کی دیکھی ہوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہماری کی ہوئی باتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے بھائی، جتنی دلیل پکی ہوگی اتنا مدعی سچا ثابت ہوگا، اتنا مدعی سچا ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنا قرآن پختہ ہوتا جائے گا نا، قرآن کی پختہ ہوتا مطلب ہے کہ لوگوں کے نزدیک قرآن تو ویسے پختہ ہے، قرآن کی آیات پختہ ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عظمت بیٹھتی جائے گی، اس کی شان بیٹھتی جائے گی۔ جتنی قرآن کی عظمت بیٹھے گی نا لوگوں کے دلوں میں، اتنی ہی قرآن کو لے کے آنے والے حبیب کی عظمت بیٹھے گی۔
ہیں، اور جتنی حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی اتنی حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجنے والے رب تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی۔ یہ وہ لوگوں کی بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ نعوذ باللہ حبیب کریم علیہ السلام کی شان گھٹا کے رب کی شان اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو جتنا حبیب کریم علیہ السلام کی شان کو اونچا سمجھو گے تمہارے دل میں یہ بات بیٹھے گی، یار آنے والا اتنا سونا ہے تو بھیجنے والا کتنا سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا رومی نے، انہوں نے کہا ذرا اپنے حبیب کے بارے میں تو بتاؤ جن کا کلمہ پڑھتے ہو تم۔ وہ کہ ہمارے جیسے سے کوئی پوچھتا تو ہم جناب ادھر دلائل دیتے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المرسل علی قدر المرسل، دو لفظ بولے، ایک جملہ ہے نا، المرسل علی قدر المرسل، مرسل۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، بھیجا ہوا جو ہے نا بھیجنے والے کی شان کا مظہر بن گیا ہے۔ ہمارے حبیب جو ہے نا مظہر خدا بن کے ہیں، بات ختم۔ ایک جملہ بولا یار، ایک جملے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی شان بتا دی۔ میں کہ دیکھنا چاہتے ہو میرے حبیب کا حسن، میں کہ بھیجنے والے کو دیکھ لو تم، اس کی شان کیا ہے۔ بھیجنے والے کو دیکھ لو، اس کے یہ ساری چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں، وہ سونے چیزوں کو پیدا کرنے والا خود کتنا سونا ہوگا۔ تو میں جس رب تبارک و تعالیٰ نے پھر میرے حبیب کو بھیجا ہے، فرمایا کہ المرسل اللہ قدر المرسل، میں کہ میرے حبیب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر بن کے تشریف لائے، اور مظہر کامل بن کے آئے، مظہر اکمل بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اب جس قدر لوگوں کا حبیب کریم علیہ السلام پر اعتماد، قرآن پر اعتماد بڑھے گا، پہلے قرآن پر اعتماد، جتنا قرآن پر اعتماد بڑھے گا اتنا آقا علیہ السلام پر اعتماد بڑھے گا، اور جتنا آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان دل میں بیٹھے گی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان دل میں بیٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔